تو اس مرتبہ 3 لاکھ سے زائد امیدوار جو ہیں امتحان میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ انرولمنٹ کارڈ اور ایڈمٹ کارڈ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے آن لائن فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ ترجیحی بنیادوں پر اس سال سرکاری اسکولوں کو امتحانی مراکز بنایا گیا ہے. اس سال ریکارڈ 202 امتحانی مراکز سرکاری اسکولوں میں تشکیل دیے گئے ہیں. بالکل، جو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائی نیوز کے نمائندے انور خان سے جانتے ہیں. انور، بتائیے گا کل سے میٹرک کے امتحان ہونے جا رہے ہیں، کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے سب تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی دیکھیں، میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوگا اور 9ویں کلاس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پہلی مرتبہ امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں، خاصے پریشان نظر آتے ہیں، خاصے مشکلات کا شکار بھی نظر آتے ہیں. تاہم اس مرتبہ جو صورتحال یہ ہے کہ بعض نجی اسکولوں کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کو ایڈمٹ کارڈ کے اجرا کے اندر تاخیری حربے استعمال کیے گئے، جس کا فوری طور پر نوٹس دیا ڈائریکٹڈ پرائیویٹ اسکول نے، اس کے ساتھ ساتھ ثانوی تعلیم بورڈ نے بھی. تاہم اس مرتبہ جو صورتحال وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ثانوی تعلیم بورڈ کی تاریخ کے اندر انرولمنٹ کارڈ اور ایڈمٹ کارڈ کا اجرا آن لائن کیا گیا، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات، اساتذہ یا ان کے متعلقہ امیدواروں کو اتھارٹی لیٹر لے کر بورڈ آفس کے چکر نہیں لگانے پڑے. اور اس مرتبہ 499 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے اور محکمہ تعلیم کی ہدایت کے مطابق اس سال زیادہ تر ترجیحی بنیادوں کے اوپر کراچی کے سرکاری اسکولوں کو امتحانی مراکز بنایا گیا ہے کہ جو کہ خاصی وسیع تر ہوتے ہیں. اور 202 امتحانی مراکز اس مرتبہ سرکاری اسکولوں کے اندر ہیں. گزشتہ سال ان کی تعداد 50 تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کم بنیاد کے اوپر انتہائی مجبوری کی صورت کے اندر نجی اسکولوں کو امتحانی مرکز تشکیل دیا گیا ہے، جس کے لیے لازمی رکھا گیا ہے کہ اس کا رقبہ 240 گز ہونا لازمی ہے. تاہم اب بھی کسی والدین کو یا طالب علموں کو شکایت ہو کہ رقبہ 240 سے کم ہے تو فوری طور پر شکایت کی صورت کے اندر امتحانی مرکز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. 3,75,000 سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات کے اندر شرکت کریں گے اور نقل کی روک تھام کے لیے اس مرتبہ کراچی کے جو مختلف ٹاؤنز ہیں ان کے اندر 19 ہب امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں. پہلے مرحلے کے اندر امتحانی پرچے سربا مہر ہو کر یہاں سے نکلیں گے، جو امتحانی ہب سینٹر پہ جائیں گے اور ہب سینٹر کے اندر ایک چیز بتائیں، وہ پرچے تو نہیں اب روایتی طریقوں سے نہیں پرچے لیک ہوتے، اب تو واٹس ایپ پر آ جاتا ہے پورا پیپر. اس کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے؟ جی دیکھیں، اس کے لیے اقدامات یہ کیے گئے کہ ویجیلنس افسران کے علاوہ کسی بھی آدمی کو، کسی فرد کو جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہوگا اس کے پاس جو ہے وہ موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو عملہ ہوگا جو کہ ممتحن امتحانات ہوں گے ان کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہوں گے، ان کے موبائل فون بھی ویجیلنس آفیسر داخلوں سے ضبط کر لیں گے. اس مرتبہ 2 مرحلوں کے اندر پرچوں کی ترسیل ہوگی. صبح 8 بجے یہاں سے پرچے نکلیں گے سربا مہر، ویجیلنس آفس کی نگرانی کے اندر ہب سینٹر جائیں گے اور ہب سینٹر سے ہی وہ پرچہ امتحانی مرکز سے پہنچے گا. جو ویجیلنس آفیسر وہاں موجود ہوگا اس کی نگرانی کے اندر ہی پرچوں کی ترسیل کا عمل مکمل ہوگا. البتہ گیجرس کی بہت بڑی تعداد ہے، 6.5 کروڑ سے زائد گیجرس ہیں اور یہ جو صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ پرچہ جب وائرل ہوتا ہے تو بورڈ آفس سے نکل ہب سینٹر سے امتحانی مراکز پہنچنے کے درمیان کسی نہ کسی ایک شاٹ کے نتیجے کے اندر، ایک اسکرین شاٹ کے نتیجے کے اندر پرچہ وائرل کر دیا جاتا ہے. تاہم ثانوی بورڈ کی انتظامیہ میں یہ کہتی ہے پرچہ اگر 9 بجے کے بعد پرچہ سوشل میڈیا پر آؤٹ ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے تو اس کو آؤٹ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. البتہ ایسے تمام امیدوار جو کہ موبائل فون لے کے آئیں گے یا ان کے ساتھ پرچے کی موجودگی کے دوران موبائل فون برآمد ہوا تو کاپی اور پرچے دونوں ضبط کر لیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے انور، آپ ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور جو تھینک یو سو مچ انور، بہت شکریہ. اور جو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو اب کہتے ہیں نا ایک طریقے سے پریکٹیکل ورلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں، اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے اسکول میں ہی ایگزام دے رہے ہوتے تھے، آپ کے ٹیچر آپ سے فیملیئر ہوتے تھے، اسٹاف اس سے فیملیئر ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوتا ہے 9th اور 10th میں کہ ہاں، اور ٹیچر سے آپ ریکویسٹ کر لیتے تھے، تھوڑی سی ٹیچر ہیلپ بھی کر دیتی تھی، تھوڑے سے مارکس بھی بڑھ جاتے تھے اور تھوڑی لینینٹ بھی ہوتی تھی. آپ کی اپنی ٹیچرز ہوتی تھیں، ان کو پتا ہوتا تھا کون بچہ کتنا شارپ ہے، کیا اس کے مسائل ہیں. لیکن یہاں پر آپ ایک الگ دنیا میں قدم رکھتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہر چیز آپ کے لیے نیو ہوتی ہے. سو خوف زدہ نہ ہو اگر آپ نے اچھے سے تیاری کی ہے اور اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے سب بھول گیا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے جو بلینک ہو گئے، وہ سب بلینک ہو گیا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں، ایون جب آپ پہلا سوال سالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ سیکنڈ پر آتے ہیں، آپ کی میموری جو ہے نا وارم اپ ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا برین یوں فنکشن کرنے لگتا ہے. تو ٹرسٹ آن یور سیلف، ٹرسٹ ان یور سیلف، اور آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ ٹرسٹ کریں.